بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانوں میں سیٹی بجنا ہائی بلڈ پریشر کی علامت ہے۔ بدبودار سانس معدے کے مسائل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بار بار جمائی کا آنا آکسیجن کی کمی کی علامت ہے۔ زیادہ بال جھڑنا آئرن کی کمی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ٹانگوں میں سوجن دل یا گردے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ رات کو اکثر اکڑاؤ یا کھنچاؤ ہو تو آپ میں میگنیشیم کی کمی ہے۔ انگلیوں کا سن ہونا وٹامن B12 کی کمی کی طرف اشارہ ہے۔ رات کو نیند نہ آئے تو سمجھ لیں ذہن اپنے ہی سوالوں کی آگ میں جل رہا ہے۔ خاموشیوں کو سننا سیکھو، آوازوں میں اکثر جھوٹ چھپا ہوتا ہے۔ زندگی خوبصورت تب لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ لوگوں کو آپ کی کمی تب محسوس ہوتی ہے جب وہ آپ کے بغیر جینا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جو دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی زندگی کبھی خالی نہیں رہتی۔ خوش رہنے کے لیے ہمت نہیں، بے حسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دو کام کرو، محنت اور مسلسل محنت۔ جب کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے وہاں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ایسے بنو کہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ کردار کا خوبصورت ہونا اس دن سمجھ آتا ہے جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ زخم وقت سے نہیں بھرتے، ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب وہ اکیلا ہوتا ہے۔ اگر میٹھا کھانے کی خواہش ہو تو اس کا مطلب میگنیشیم کی کمی کی طرف اشارہ ہے۔ جو چھوڑ کر چلے جانے والوں سے سبق نہیں لیتے وہ آنے والوں کے لیے سبق بن جاتے ہیں۔ جو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں وہ عمر کم کر لیتے ہیں۔ جو درد سمجھتے ہیں وہ کبھی درد دینے کی وجہ نہیں بنتے۔ کچھ تکلیفیں معاف تو ہو جاتی ہیں مگر تعلق ختم کر دیتی ہیں۔ عظیم وہ ہیں جو آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدلنا جانتے ہیں۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، پہچان نہیں۔ جو پڑھ نہیں سکتا اور جو پڑھتا نہیں دونوں جہالت میں برابر ہیں۔ تکبر سے بھرپور خود اعتمادی انا پرستی ہے۔ کسی کا تھکا ہوا لہجہ اور ٹوٹے الفاظ بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ مسلسل بے قدری کے بعد بہترین جگہ اپنی حدود ہوتی ہے۔ جھوٹ انسان کو دنیا سے دور کرتا ہے، سچائی دلوں سے جوڑتی ہے۔ جو دوسروں کے دکھ سے بے پرواہ ہو وہ انسان نہیں۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ رشتے نہیں نبھاتا۔ عقل مند وہ ہے جو ضرورت کے بغیر بات نہیں کرتا۔ جس نے خود کو تمہارے حوالے کر دیا اس سے غداری مت کرنا۔ بڑی عمارتیں چھوٹی اینٹوں پر کھڑی ہوتی ہیں، پہلے خود کو چھوٹا کرنا سیکھو۔ رشتے اداکاری سے نہیں وفاداری سے چلتے ہیں۔ جس جگہ تمہارے لفظوں کی قدر نہ ہو وہاں خاموش رہنا بہتر ہے۔ خاموشی انسان کی وقار کی حفاظت کرتی ہے۔ غصے میں بولے گئے لفظ تیر کی طرح ہوتے ہیں۔ خاموشی نہ صرف عقل کو بچاتی ہے بلکہ رشتوں کو بھی محفوظ رکھتی ہے۔ جہاں خاموشی بھی حقیقت بیان کر دے وہاں الفاظ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ حق بیان کرنے کے بعد خاموش ہو جانا وقار کی علامت ہے۔ دھوکہ ملنا رب کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی نشانی ہے۔ بولنے سے پہلے سوچیں اور جہاں سمجھ آ جائے وہاں خاموشی کو اپنا ہتھیار بنا لیں۔ گھر میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت آنے کی نشانی ہے۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں یہ روح کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ اداس رہے گی کیونکہ یہ دنیا اس کا گھر نہیں۔ صبر کا اجر دیر سے ہی صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔